ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو، اور ساؤتھ ایشیا میں تمام کو آزادی بھی مبارک ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی اس سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اب 76 سال ہو گئے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے، لیکن ہمیں وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب 1947 میں 15 ملین لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی، اور پاکستان میں تو وہ ہجرت اب بھی جاری ہے۔ یونائٹڈ پروونس اور سینٹرل پروونسز کے لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی طرح بنگال میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اب بنگال تو بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اور یو پی اور سی پی سے جو لوگ آئے پاکستان، زیادہ تر کراچی اور حیدرآباد میں آباد ہوئے، لیکن جہاں بھی آباد ہوئے آج تک مہاجر ہیں۔ وہی انہوں نے تو ایک چارٹر سائن کیا تھا ووٹنگ کے تھرو کہ ہم نے پاکستان اڈاپٹ کیا ہے، وہ کس طرح آپ ان کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہاجر ہیں؟ اور آپ نے ان کے ساتھ ایگری کیا، اگرچہ کہ سب سے آخر میں یہ ایگری کیا۔ باقی آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ پنجاب کب اور سندھ نے کب قبول کیا، اور سرحد میں تو آخر تک ریفرنڈم ہوتا رہا، اور بلوچستان والے تو بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ نے بائی فورس اپنے ساتھ جوائن کروایا تھا۔ بہرحال یہ بحث اگر شروع کریں گے تو مشکلیں بڑھتی جائیں گی، لیکن ہم نے بڑی قربانیاں دے کر جو ملک حاصل کیا تھا اس کا کیا حشر ہوا۔ ملک کوئی سرحدوں کا نام نہیں، کوئی ایریا کا نام نہیں کہ ہمارا 7,96,000 اسکوائر کلومیٹر رقبہ ہے۔ یہ رقبہ نہیں ہے، ملک میں وہ 240 ملین لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں؟ ہاں، 1% اشرافیہ جنہوں نے انگریزوں اور ہندو سے علیحدہ ہونے کے بعد اس ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس میں پھر ایک نئی طاقت بھی آ گئی، تو ان کے لیے تو یہ ملک واقعی ایک دودھ کی نہر ہے۔ ان کے لیے اس ملک میں بہت سے ریسورسز ہیں، انہیں اس ملک کے ریسورسز ہر 8-10 سال بعد یاد آ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی بڑا ریسورسفل ملک ہے۔ بھئی ہاں، آپ کے لیے تو ریسورسفل ہے۔ آپ نے کبھی گاؤں میں جا کے یا اسلام آباد سے 10 کلومیٹر جا کے دیکھ لیں لوگوں کا کیا حال ہے، سڑکوں کا کیا حال ہے، پانی کا کیا حال ہے، بجلی کا کیا حال ہے، ان امپلائمنٹ کا کیا حال ہے۔ اس سال اور پچھلے سال سب سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور جس کو بھی چانس ملتا ہے وہ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو میں سرسری طور پہ جاؤں گا کہ ہم نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر شروع کیا، اور یہ پنگا ہم نے لیا تھا، تو اس کے جواب میں پھر جو ہندو جن کو ہم کہتے ہیں بڑے ڈرپوک ہیں، انہوں نے اٹیک کر دیا، اور پھر ہمیں بڑی جلدی سے معاہدہ تاشکند کرنا پڑا، جس میں بھٹو صاحب تو کہتے ہیں ہم نے کشمیر بیچ دیا۔ میں کشمیر کے بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ پھر ہم نے ایک حصے کو جہاں وہاں ہمارے ایک لیڈر گئے اور اس حصے والوں کو کہنے لگے جو سارے ہی بنگالی اور ان کی زبان، ان کی ثقافت بنگالی زبان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، انہیں کہنے لگے جی آپ بھی اردو پڑھیں۔ بھائی اگر آپ ملک بن ہی گیا اس طرح کے 1000 کلومیٹر دور، جس میں کوئی زمینی راستہ ہی نہیں ہے، اور جو فضائی راستہ ہے وہ بھی آپ نے جس ملک کو اپنا دشمن ملک ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس سے اوپر سے گزر کے جاتا ہے، اور وہاں بھی آپ بائی فورس
اپنی پالیسیز کب تک چلا سکیں گے. خیر 1971 میں نیازی صاحب، اگر آپ جنرل نیازی کے آخری دن تک بڑھ کے سنیں آن مائی ڈیڈ باڈی، اور بڑے شرم کی بات ہے. میں ماسکو میں جب تھا تو مجھے مجبوراً جانا پڑا، کیونکہ وہ ہمارے نیشنل ڈے پہ آتے تھے، بنگلہ دیش والے ہمارے بھائی، اور مجھے ان کے نیشنل ڈے پہ جانا پڑا. تو سب سے پہلے وہ جو اپنی ویڈیوز دکھاتے ہیں، وہ ان کی فریڈم سٹرگل ہے نا جی. وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان پہ ظلم کیے، کس طرح ایک دن میں ہم نے 25,000 لوگ وہاں مار دیے، اور کہتے تھے کہ 25,000 اور مار جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر نیازی صاحب کس طرح ہتھیار ڈال رہے ہیں، اور کس طرح سائن کر رہے ہیں، اور کس طرح اپنے یقین جانے جب بھی بنگلہ دیش کا نیشنل ڈے آتا ہے دل نہیں کرتا کہ وہاں جائیں. جو عظیمت ہے وہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میری جینز کے اندر وہ گھس گئی ہے. لیکن چلیں جی، یہ پولیٹیکل شکست تھی، کیونکہ وہ جو لڑنے والے تھے شاید وہ پولیٹیکل تھے، اور وہاں انتظامات کرنے والے یا اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ بھی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی. بہرحال 71 میں ہم نے اوپر سینکشن لگوا لی، اور 71 میں ہم نے ہاف ملک دیکھ کے ابھی تک شاید ہمیں شرم نہیں آتی کہ اس سے کوئی سبق ہی سیکھ لیں. تو ادھر آگے باقی اپنے کا کام یہاں پورا کریں گے، جو ویسٹ پاکستان رہ گیا ہے یا جو پاکستان رہ گیا ہے. تو پھر 99 میں ہم اس سے پہلے کہ یہاں واجپئی صاحب تشریف لائے، وہ مینار پاکستان پہ بھی گئے، اور ہم نے 99 میں کارل کر کے اپنے اوپر اور سینکشنز لگوا لیں. ہم نے نہ تو کشمیر کا کوئی حصہ حاصل کیا، اور ہاتھ باندھ کے ہم نے وہ جنگ بھی ختم کی. اس کی ڈیٹیلز میں نہ جائیں، نسیم زارا کی بک پڑھ لیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے وہ بکس پڑھ لیں اس پہ آپ، لیکن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں اس جو تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو، اور اب ایک سٹیج آ گئی ہے کہ جہاں پہ ہم ابھی یہ لاسٹ سٹیج جو IMF سے قرضے لینے کا جو ہم کر رہے تھے پروگرام، جس میں ابھی بڑی ہزیمت مختلف ممالک سے ریکویسٹ کرنی پڑی، مختلف ممالک سے کہا جی آپ $1 بلین کے لیے کر لیں. بھائی وہ سنگاپور میرے بھائی اتنا چھوٹا سا ملک ہے، 610 اسکوائر کلومیٹر، اور پانی بھی وہ ملائیشیا سے لاتے ہیں اور اس کو باٹل کر کے پھر ان کو ہی مہنگا بیچ دیتے ہیں. وہاں کوئی ریسورسز نہیں ہے، اور جو ریسورسز ہیں ان پہ کوئی گدھ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ تماسک ہولڈنگ ایک دیکھ لیں، وہ $230 بلین سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور ہمیں ایک بلین کے لیے لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے رہے. اور ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے قرضوں کا سود واپس کرنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے یہاں بڑے ریسورسز ہیں جی، کہ قرضوں کا سود واپس کرنے کے لیے ہم قرضے لے رہے ہیں. میں مولانا ابوالکلام آزاد کا کوئی زیادہ فین نہیں رہا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یار ایک سیپریٹ کنٹری ہونا چاہیے. لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں UK میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں پاکستانی انڈین بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. سنگاپور میں جب تھا وہاں بھی بڑی ان کی دوستیاں تھیں، اور وہاں وہ کراچی والی میری دونوں بہنیں جنہوں نے انڈین لڑکوں سے شادی کی تھی، بغیر مذہب چینج کیے میرے بھائی. اور میں نے کہا، انہوں نے کہا جی پاکستانی مرد تو ان کا حال ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کم از کم ان کی فیملی بھی اچھی ہے، اور یہ ہم یہاں خوش ہیں. اور بھی ہوں گے، میری نظر میں تو وہ 2 آئیں، کیوں مجھ سے وہ دونوں ویزا اپنے ہسبینڈ کے لیے لینے کے لیے آئی تھی جو کراچی جا رہے تھے. تو میں نے ان کو بتایا، میں کہا بھائی اب آپ یہ نہیں بتانا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، کہ وہاں جا کے سر نہ کٹوا لینا کہیں. تو مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ انٹرویو جو انہوں نے شورش کشمیری کو دیا تھا،
اور جس میں ان کی پروفیسی تھی یا انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی، میں تو ان کا بڑا فین ہو گیا ہوں. کیا دور اندیشی اور کیا ان کی نظر تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کے پالیٹیشنز ہیں، نااہل قسم کے پالیٹیشن، یہ ماشاء اللہ کا راستہ ہموار کر دیں گے. وہی ہوا. 1958 سے آگے دیکھ لیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو اپنے ہمسایوں سے بھی تعلقات کوئی اچھے نہیں رہیں گے. وہی سچ ہے. نہ ہی تو ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں. افغانستان کے لیے ہم مر مٹے ہیں. چلیں وہ مر مٹے وہ نہ سمجھیں، اس کے باوجود بھی کبھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں. اور افغانستان تو وہ ملک تھا جس نے ہمیں UN میں جب ہم نے انٹری کی تو سب سے بڑا مخالف ہمارا وہی تھا. ایران کے ساتھ اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اور پتہ چائنا کے ساتھ ڈسپائٹ کے ویگر مسلمانوں کے ساتھ یا رومچی میں جو کچھ بھی ہو اس سے ہم نظریں چڑھا لیتے ہیں. ویسے تو ہم چیمپئن ہیں مسلم کازز کے. تو چلیں وہاں ہمارے کوئی تعلقات بہتر ہیں، لیکن وہ بھی میں نے کافی میٹنگز آسین میں بھی مجھے موقع ملا اور 1-2 میٹنگز اور بھی اٹینڈ کرنے کا ملا. اور جو چائنیز جس طرح ہمیں اب ٹریٹ کرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس ملک میں ایک طبقاتی کشمکش شروع ہو جائے گی، اور وہ بھی سچ ثابت ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی 20-25 سال بعد یہ ملک جو ہے یہ 2 حصوں میں بٹ جائے گا. وہ بھی ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کا یوتھ ہے یہ مایوس ہو جائے گا. آپ کا جو نوجوان ہے یہ جو یہاں نہ انمپلائمنٹ ہوگی، ریسورسز کوئی 1% قسم کے لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کو خود سوچنا چاہیے. بھائی رشیا کی بھی آپ دیکھ لیں، رشیا کی امپائر USSR کی جو امپائر تھی اس میں جو سب سے اسٹرانگ تھے وہ کون تھے؟ ان کی ملٹری تھی. کدھر گئی؟ جب عوام اٹھ جاتے ہیں تو پھر سب بکھر گیا. ٹھیک ہے جی، وہاں سے 15 ریاستیں نکل آئیں اور اب بھی اس کا کوئی اتنا اچھا حال نہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی آپ کو ورلڈ پاور کنٹرول کریں گی. تو میں آپ کو سائفر کا حوالہ نہیں دوں گا، کیونکہ ڈونلڈ لو نے تو خود ہی کہہ دیا کہ جی اگر آپ ریزولوشن کو نو موشن جو آپ کی نو کانفیڈنس جو موشن ہے اس کو اگر آپ سکسیسفل نہیں بنائیں گے تو آپ کے لیے آگے مشکل ہے. اور بھائی ہمارے لیے تو پہلے ہی مشکل ہے. آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کیا مشکل ہے اور کیا مشکل نہیں. اور اب 76 سال بعد 240 ملین کے ہم لوگ ہو گئے ہیں. کوئی بندہ سوچتا نہیں کہ بھائی ہم 240 ملین ہمارے ریسورسز ہیں، ہم لوگوں کو گائیڈ کریں. بھائی ہم اپنے اوپر حصے بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہمیں ہمارا ایک شیئر جو ہے وہ ایک طرف بندہ رہے اور پالیٹیشین کو ہم کنٹرول کر لیں. جی اور ہماری پالیٹیشین بیچارے بکے ہوئے ہیں. ایک دن وہ نیب ان کے خلاف انکوائری کر رہی ہوتی ہے، دوسرے دن ان کو ہم پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہاں جی بالکل آپ ہمیں دکھائیں کہ جی ہم نے ہاں ایک اسمال پروونس سے بندہ لیا ہے. کیا آپ کی ماشاءاللہ اس عقل کو ہمیں داد دینے کو دل کرتا ہے. اور اس کے بعد واٹر شارٹیج یا واٹر کے جو پانی کے جو پرابلمز اب سٹیز میں شروع ہو گئی ہیں. جن لوگ سفر کر رہے ہیں وہ چاہے کراچی میں جو خرید رہے ہیں ٹینکر، یا وہ اسلام آباد میں جو مختلف ایریاز میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں یا دوسری جگہ پہ بھی کریں گے. اور یہ تو آپ پینے کا پانی ہے نا، اور پھر آپ ایگریکلچر کے لیے کریں گے. اس کے لیے واٹر شیئرنگ جو ہے نا، آپ کا جو رائپیرین اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ واٹر شیئرنگ کا کوئی فارمولہ آپ کو بنانا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں. اور برین
ڈرینیج ہو رہا ہے جی. میں نے جیسے بتایا کہ پچھلے سال اور اس سال سب سے زیادہ لوگ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو بھاگو یہاں سے، کیونکہ یہ تو ایک فلاحی ریاست بنائی ہے، اس کے اندر سورسز بڑے ہیں جی ماشاء اللہ. اور سورسز میرے اور آپ تک نہیں پہنچتے، وہ سورسز وہ جو 1% طبقہ ہے اس کے ارد گرد ہی ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کراچی میں دیکھا مختلف مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں. میں تو یہ جو اوپر گروپس ہیں کہ جی ایک وہاں پہ فیملی بنا لی آپ نے سندھ میں، ایک ادھر فیملی بنا لی ہے، ایک گروہ اسلامی گروہ آپ نے خیبر پختونخوا میں ہے، تو ان گروہوں کو آپ کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہے نا جی. کہ مرڈر ریپسٹ ور پریزیڈنٹ اینڈ مرڈر ریپسٹ آئی نو پرسنلی، آئی ایم پرسنل وٹنس ٹو دوز، کہ وہ ہمارے لیڈر تھے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ آگے بھی بڑھیں گے، یہ صرف مافیاز کراچی تک نہیں رہیں گے، یہ اسلام آباد اور لاہور میں بھی آئیں گے. پھر ہم نے مافیاز جو ہیں شوگر مافیاز ہیں، آپ پن پوائنٹ کر سکیں کون سی فیملیز شوگر ملز کنٹرول کر رہی ہیں، کون سی فیملی پولٹری فارمز کنٹرول کر رہی ہے، کون سی فیملی ہمارے باقی ریسورسز یعنی کہ کون سی چند فیملیز جو ہیں وہ ہماری لینڈ کو کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ایگریکلچر کے لیے لینڈ بھی نہیں رہنی بھائی. تو ہمارے بننے کے انتظامات تو یہ جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اب میں اپنے ملک کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ملک جن کنٹریز کی لائن میں آتا ہے، ایجپٹ اس میں سے بہتر ملک ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو یہ ملک مجھے ایجپٹ، میانمار، نارتھ کوریا، مالی اور نیجر کی لائن میں نظر آتا ہے. تمام انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن یا جو انٹرنیشنل جو ایویلیویشن کرتی ہیں انہوں نے بھی آپ کا امیج کے لحاظ سے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ کو تھرڈ ورسٹ کنٹری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ کا پاسپورٹ بھی تھرڈ ورسٹ پاسپورٹ ہے ان دا ورلڈ. آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ 124 اس سے زیادہ ہی ہے. اور باقی اداروں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. جو بھی ادارہ آپ نے بنایا ہے وہ ادارہ بجائے کہ ہمارے لیے ایک رحمت کا باعث پہ ہو، اس ادارے میں آپ جائیں، آپ پھنس کے آپ پولیس والوں کے پاس چلے جائیں، وہاں پھنس جاتے ہیں. آپ ایف آئی اے میں چلے جائیں، وہاں پھنس جاتے ہیں. بھائی آپ بجائے ہماری ہیلپ کرنے کے وہ ہمیں اور مصیبت میں ڈالتے ہیں. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، سرکاری ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہمیں لوٹتے ہیں. کیونکہ باقیوں کے لیے تو بھائی جو 1% ہے ان کے لیے تو مسائل نہیں ہے. کچھ نے تو اپنے ہمارے پیسوں سے ہی اپنے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، اپنے میڈیکل کالجز بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہاں اس میں ان کا علاج ہوگا. وہ باقی بھائی ہم کوئی انڈین ہیں، ہم اسرائیلی ہیں کہ ہمارا علاج وہاں نہیں ہو سکتا. ہم آپ سے سوال پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے. آپ سوائے ظلم کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہماری آواز بند کر سکتے ہیں، کر لیں. اگر آپ نے اور اس ملک کو اور مزید اس سے اسلامی ریپبلک آف پاکستان بنانے ہیں تو کر لیں. بہرحال مثبت پہلو بھی ہیں، لیکن جو مثبت پہلو ہیں وہ سارے کے سارے 1% لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. 3 ٹریلینز کی جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں، بھائی 3 ٹریلین روپیز کی آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اور وہ 3 ٹریلین روپیز کی سبسڈیز ساری اس طبقے کے پاس جا رہی ہیں جو آلریڈی اسودہ ہے. تو آپ اس سسٹم کو جو ان ایکویلٹی ہے اس کو آپ کو بدلنا پڑے گا. کتنے بھی آپ پاورفل ہوں، کتنے ہی مزاج چلا لیں گے. یہ وہ عوائد کنٹری ہے جو
اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور جس کو ایک ڈپٹی سیکرٹری آف امریکہ کہتا ہے کہ بھائی اپنا پرائم منسٹر بدلو ورنہ پھر دیکھو کیا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا، کوئی لمبی ہوگی بات، لیکن کیا کریں، میں اپنی اس بات کو، آج کی بات کو، میں نیگیٹو نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ کو میرٹوکریسی لانی پڑے گی، آپ کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا، آپ کو عوام کو حقوق دینے پڑیں گے، ہمیں بھی اسپتال میں علاج آپ کو دینا پڑے گا، ہمیں بھی آپ ایجوکیشن وہاں دینی پڑے گی، ہمیں بھی وہ جو ادارے ہیں، جو بینک ہیں، جو دوسرے ادارے، ان میں بھی آپ کو جاب دینی پڑے گی۔ تو میں فیض صاحب کے چند اشعار کے ساتھ اس بات کا خاتمہ کرتا ہوں، آج کی بات کا، کہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ہمارے ساتھ ٹرینوں میں جو ہوا، جس طرح ہمیں امرتسر میں مارا گیا، جس طرح سکھوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہم نے بھی اس سائڈ پہ کچھ کم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو ہندو بہت سے کم رہ گئے، اور جو رہ گئے وہ صرف سندھ میں ہی رہ گئے، باقی تو آپ نے لاہور سے اور پنڈی سے، اور مجھے ملتے ہیں آپ جو باہر، جب میں تھا تو کوئی پنڈی سے تھے، کوئی لاہور سے تھے، کوئی گجرانوالہ سے تھے، ہم نے سب کو بھگا دیا۔ تو بہرحال چند روز اور میری جان، چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اور کچھ دیر ستم سہ لیں، تڑپ لیں، رو لیں، اپنے اجداد کی میراث ہے، معذور ہیں ہم، جسم پر قید، جذبات پہ زنجیریں ہیں، فکر محبوس ہے، گفتار پہ تذیریں ہیں، اپنی ہمت کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں، زندگی کیا کسی مفلس کی کباہ ہے، جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں، لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں، ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، آپ اپنی آزادی کا دن منائیں، لیکن ساتھ سوچیں کہ 76 سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ہم اس کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیڈر خود ہیں، آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔